السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پسرور ٹوڈے اور میں آپ کا اپنا اویس مہر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یہ سینئر رہنما ہیں اور NA 53 کے یہ امیدوار ہیں راولپنڈی سے۔ اپنی خدمات صرف پنجاب میں ہی نہیں بلوچستان میں بھی انجام دے چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بلوچستان میں یہ ان دنوں میں خدمات سارے انجام دیتے رہے ہیں جب پاکستان سے علیحدگی کی تحریکیں چلتی تھی بلوچستان میں، اور باقاعدہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی خدمات سے بلوچ رہنماؤں کو اپنے قریب کیا اور انہیں حب الوطنی کا درس دیا اور اپنے ساتھ ملایا، اور الحمدللہ آج وہی بلوچ قوم دوبارہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم رانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جیسا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بلوچستان میں گزار چکے ہیں۔ ان دنوں بلوچستان کے حالات بھی بڑے خراب تھے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے مینج کیا آپ نے ان حالات کو؟ بلوچستان کے حالات تو آج بھی سٹیبل نہیں ہیں، لیکن حقیقت ہے یہ 2016، 17، 18 اور یہ جو پچھلے کم از کم 4 سال پہلے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تحریک بہت مضبوط تھی، اور سو کالڈ جس کو وہ آزادی کی تحریکیں کہتے ہیں یہ جاری و ساری تھیں۔ قتل عام تھا، طوفان بدتمیزی تھا، ایسی تحریک تھی جس کی کوئی ٹارگٹ نہیں تھا واضح طور پر، جس کا کوئی ڈائمنشن نہیں تھی۔ وہ ایک بے ہنگم سا ایک سلسلہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ نواب اکبر خان بگٹی کے مسئلے کو مس ہینڈل جو کیا گیا اس کا رد عمل تھا۔ وہ آزادی کی تحریک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے بڑی کاوش کی، کوشش کی، جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوششیں، کاوشیں اس وقت کامیاب ہوئیں جب بلوچ عمائدین ہمارے ساتھ ملے۔ تو سب سے پہلا کردار نواب جو ظفر اللہ خان شوانی صاحب ہیں، انہوں نے کردار ادا کیا کہ بہت بڑا قافلہ لے کر، پاکستان کے جھنڈے لے کر، یہ اس وقت جھنڈے لے کر آئے تھے کہ جب بلوچستان میں بہت سارے اضلاع کے DC کے دفتر پر بھی جھنڈا نہیں لہراتا تھا، اور ایک وقت تھا کہ ہمارا جو بلوچستان کے CM تھے وہ پرچم کشائی کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش تو نہیں ہوئے تھے، ایکسکیوز تھا تاکہ مجھے پرچم نہ لہرانا پڑے اور کسی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ تو الحمدللہ آج نہ صرف ان کی بلوچوں کی پاکستان پرچم سے ہیزیٹیشن دور ہوئی ہے، ہچکچاہٹ دور ہوئی ہے، بلکہ کوئٹہ کے اندر جو سریاب کا علاقہ ہے، بلوچ ایریا ہے وہ، تو ہر جگہ پر آپ کو پاکستان پرچموں کی بہار نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر سمجھ لیں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، اس کے اندر اللہ نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی۔ رانا صاحب، آپ ایک مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں، آپ کا ایک اپنا تعارف ہے، تو اگر سیاست میں ہی آنا تھا تو بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں جن کا ایک نام ہے، کئی عرصہ دراز سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ایک نامولود جو سیاسی جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس میں شمولیت اختیار کرنے کی کیا وجہ بن گئی؟ اصل میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، کچھ نئی ہیں، کچھ پرانی ہیں، ان کے منشوروں کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن تمام پارٹیز کے اندر جتنی بھی اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں پچھلے 4-5 جو دہائیوں سے، تو ان کے کامن جو ایک چیز نظر آتی ہے کہ سوائے اپنے ذاتی مفاد کے اور اپنے خاندانوں کے مفاد کے، ان کو ملکی اور دینی اور قومی مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ تو ہم بھی ایک عرصہ دراز سے ان کو آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بار بار انہی کی چہرے بار بار بدل بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ ان پارٹیوں کی طرح ایک پارٹی نہیں ہے۔ اس کے بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کو دکھانے والے، وہ انشاءاللہ ایک محب وطن لوگ ہیں اور جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آنے والا وقت انشاءاللہ میرے دعوے کو اپروو کرے گا انشاءاللہ۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ان کے منشور جو ہے نا وہ اپنے لیے ہیں، تو مرکزی مسلم لیگ کا کیا منشور ہے؟ ذرا وضاحت کر دیں۔ مرکزی مسلم لیگ کا منشور میں تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت کر دوں کہ پاکستان کو بنانے والی جماعت مسلم لیگ ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ اس وقت ختم ہو گئی جب قائد اعظم کی وفات ہوئی،
اس کے بعد پھر مفاد پرست لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے اور اس کو صرف اقتدار کے حصول کے لیے تو استعمال کیا گیا اس نام کو، لیکن جس طرح اس ملک کو بنانے والی جماعت مسلم لیگ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلم لیگ کے اندر جتنے محب وطن لوگ ہیں، دائیں بازو کے لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی اغیار کے اعلی کار بن کے، جاسوس بن کے، بڑے بڑے ان کے اوپر بلنڈر ہوئے، بڑے بڑے ان کے اوپر کیسز اوپن ہوئے، پھر جو ہے نا بڑے بڑے NRO ملے، یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ ان سے بڑی مختلف ہے۔ اس کا منشور ہر پارٹی کا ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ منشور کو یہ دفن کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی فائلوں کے اندر، پھر یہ اپنی مرضیوں سے اپنی پارٹیوں کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور وہی ہے انشاءاللہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کا منشور تھا انشاءاللہ۔ N53 جو راولپنڈی کا حلقہ ہے آپ کا، جی بڑا مضبوط حلقہ ہے، جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ جو ہمارے گورنر ہیں ان کا وہ حلقہ ہے، تو آپ وہاں سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں، الیکشن ہمیشہ امید کے اوپر کنٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور امید جو ہے یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو مشنری لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کا ہر قدم بے شک سپیڈ کم ہو، قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، لیکن جب صحیح سمت میں قدم اٹھ رہے ہوں تو ضمیر مطمئن ہوتا ہے، دل سیٹسفائی ہوتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ جا رہا ہوں۔ تو مقابلے تو ظاہر ہے وہ 50 سالوں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، بڑی بڑی وزارتوں کے اندر رہے ہیں، تو لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت زبردست کمپٹیشن اس علاقے میں ہم کروائیں گے انشاءاللہ اس کا۔ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بنے گا پاکستان کا؟ پاکستان کا انشاءاللہ صحیح ہوگا، یہ ملک چلے گا۔ اللہ نے اس ملک کو چلنے کے لیے بنایا ہے، اس ملک کو انشاءاللہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کلمے کے نام پر ملک بنا ہے، گو کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے تصادم ہوئے، بڑی بڑی ناانصافیاں ہوئیں، جو منوپلیزم ہے اس کے ساتھ اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ارسٹوکریسی کا سسٹم ہے وہ یہاں انٹروڈیوس کروائے گئے۔ میٹیریلزم اس وقت اپنی کلائمیکس کے اوپر ہے، اور جو خود غرضی ہے اس کی انتہا ہے اس ملک کے اندر، لیکن انشاءاللہ آخر الٹیمیٹ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس پاکستان کو بڑی محنت سے، کاوش سے، کوششوں سے، سٹرگل سے، قربانیوں سے انشاءاللہ ہم نے دوبارہ اس ملک کو قائد اعظم کا ملک بنا کر انشاءاللہ اپنی قوم کو یہ ملک واپس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چلے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ پاناما لیکس اور پتہ نہیں کیا کیا کیس نکلے، نواز شریف صاحب پہ مختلف کیس چلے، باہر چلے گئے، لیکن اب وہ دوبارہ آئے ہیں اور پھر صادق اور امین کہلوائے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صادق اور امین جو ہے نا، آج کل عدالتوں کے جو نظام ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے جو ڈسٹرب نظام ہے وہ انصاف کا نظام ہے، کہ انصاف کے حصول کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا پروسیس اختیار کیے جاتے ہیں، کس طرح انصاف کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایکسیس ہوتی ہے، کیسے وہ آپ کو چور راستے سمجھائے جاتے ہیں، کیسے قانون سے ماورا ہونے کے لیے جو ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں، یہ آپ پوری قوم جانتی ہے، اب یہ آف دی ریکارڈ چیزیں نہیں رہی ہیں۔ تو یہ عدالتوں کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو عدالتیں کسی کو صادق اور امین کہہ دیں، یا عدالتیں کسی کو کذاب کہہ دیں، جھوٹا کہہ دیں، قوم عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اب یقین نہیں کر رہی ہے۔ یہ تو ایک بالکل ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، جو جس نے کھایا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر انہوں نے بھی نہیں کھایا، پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی کچھ نہیں کیا، PTI نے بھی کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ کس نے کیا؟ یہ جو اس وقت ملک ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار آخر کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ ایک دور میں بڑا شوشہ اٹھا کہ رانا محمد اشفاق صاحب جو ہے PTI کے بہت بڑے حمایتی ہیں، کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ میں ہر اس چیز کا، ہر اس بندے کا، ہر اس پارٹی کا
جو ان کے جائز امور ہیں، جائز ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی اسلامائزیشن کے حوالے سے جو سٹرگل تھی، یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے کاوشیں تھی، کوششیں تھی، میں آج بھی اس کا معترف ہوں، اور انصاف کے ساتھ اپنے موقف کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر میری پارٹی الگ ہے تو میں کسی کو 100% کنڈیم کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ جو انہوں نے اچھی کام کیے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، دشمن کی بھی تعریف، مخالف کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس کے اندر الحمدللہ ہمارا ایک بڑا پن ہے، جو ضمیر کی آواز ہے، ہم اس کو بولتے ہیں۔ ہم کسی کے یہ نہیں ہے کہ مقلد ہیں یا غلام ہیں کہ جو 100% ہم بات کو سنیں گے وہی بیان کریں گے، نہیں، ہماری اپنی آبزرویشنز ہیں، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بطور لیڈر عمران خان صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب اچھے آدمی ہیں، اور اللہ چونکہ موقع نہیں ابھی ان کو ملا، تو اس لیے میں کوئی واضح اوپینین تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ان کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے انٹرنلی پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی سیاسی پارٹیز کے حوالے سے، وہ فلیکسیبلٹی کا ان کے اندر فقدان ہے۔ یہ ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے تھا ان کو، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے، ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بہت سٹرکٹلی اپنے جو صحیح باتیں تھیں ان کو اتنا سٹرکٹلی پیش کیا کہ وہ پوری قوم کے لیے ناقابل قبول ہو گئیں۔ حالانکہ باتیں ان کی اچھی تھیں، لیکن اس چیز لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے یہ معاملات تھوڑے ڈسٹرب ہوئے۔ مجھے امید ہے حادثات سے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے اور بہتر طریقے سے آئندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہوں اور ان کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ ان کے مستقبل کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کے اوپر کوئی کومنٹس نہیں کروں گا۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ابھی تک سنیریو کلیئر نہیں ہے، مطلع برآلود ہے اور منظرنامہ صاف نہیں ہے، افق پر روشنی واضح نہیں ہو رہی، تو اس لیے ستارے تو دیکھ سکتے ہیں، سورج نظر نہیں آ رہا۔ آپ کا جو حلقہ ہے NA53، ان کے کیا مسائل چل رہے ہیں آج کل ادھر؟ اصل میں ہے تو یہ راولپنڈی کیپٹل ایریا ہے، اسلام آباد کے ساتھ ہے، یہ سارا رورل ایریا ہے، جو ایریا ہے راولپنڈی کا، جو روات سے لے کر چکری اور پھر آگے ٹیکسلا تک اور دمیال کیمپ اور یہ اڈیالہ روڈ، یعنی کہ تقریباً جتنا دیہاتی ایریا راولپنڈی کا وہ اس کے اندر آتا ہے، اس حلقے میں۔ تو یہاں بڑے بڑے مقتدر لوگ رہے ہیں، جو بڑی بڑی وزارتوں کے اوپر رہے ہیں، اور مختلف PTI کی وزارت بھی رہی ہے، نون لیگ کی وزارت بھی رہی ہے، کسی وقت میں اور لوگ بھی یہاں رہے ہیں۔ لیکن میں نے جو حلقے کو وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے، اگر اس حلقے سے دو چیزوں کو نکال دیں کہ ان دونوں چیزوں میں کسی سیاسی پارٹی کا کردار نہیں، ایک فوج کو نکال دیں کہ وہ زیادہ لوگ آرمی کے اندر جاتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، اور دلیری کی وجہ سے بھی، دلیری بھی ہے ان میں، شجاعت بھی ہے، اور ماشاءاللہ وہ بڑے قد کاٹ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ مارشل ایریا سارا، تو یہ آرمی کے اندر جاتے ہیں۔ دوسرا، یورپ کے اندر جاتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، جن کو اوورسیز کہتے ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کو ان علاقوں سے آپ نکال دیں، یعنی کہ مائنس کر دیں، تو یقین کریں کہ آپ کو تھرپارکر کی یاد آ جائے گی، آپ کو چولستان کو بھول جائیں گے ان علاقوں کو دیکھ کے۔ نہ وہاں کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہاں کوئی کام کا سکول ہے، نہ وہاں کوئی اچھا کالج ہے جہاں بچوں پڑھ سکیں۔ وہ سارے کرائے خرچ کر کے راولپنڈی کے اندر رینٹ کے اوپر کمرے لے کر بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں اور وہاں کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی یونیورسٹی کا وہاں کیمپس نہیں ہے، اور کوئی اسمال انڈسٹری اگر لگ جاتی، وہاں ساری بے آب و گیا زمینیں، وہاں جو ہے نا یہ پراپرٹی مافیا والے آ کے بڑے بڑے ٹاؤن تو بلڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے وہاں اسمال انڈسٹری کی جرت نہیں کی تاکہ ہزاروں لوگوں کو تو روزگار مل سکتا تھا۔ وہ جو اپنی خدمات اتنی دور جا کے یورپ کے اندر پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ملک کی تعمیر کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو بڑے محب وطن لوگ ہیں، بڑے جفاکش لوگ ہیں، اور بڑے ملک سے محبت اور ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوا جس سلوک کے وہ حقدار تھے۔
اگر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو وہ لوگ کامیاب کرواتے ہیں اس حلقے سے تو آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ سب سے پہلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ روات سے لے کر چکری تک ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں فری جو ایک پبلک ٹرانسپورٹ سروس ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے. یہ تقریباً یہ کوئی 65-70 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ ہے یہ. تو لوگ بڑی مشکل سے اپنی بائک پہ موٹر سائیکلوں کے اوپر مہنگے تیل خرچ کر کے چکری جاتے ہیں یا موٹر وے کی طرف یا راولپنڈی کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز ہونا چاہیے. اور دوسرا اسمال انڈسٹری، انشاءاللہ ہمارا یہ مشن ہے، ٹارگٹ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک بڑے اس ایریا پہ اسمال انڈسٹری انسٹال کروائیں گے اور ان تمام علاقے کے جو بے روزگار باہر بیچارے جاتے ہیں، رسک لیتے ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگاتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کے گھر کے سامنے روزگار دینے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. تعلیمی حوالے سے آپ کی کیا سرگرمیاں ہوں گی ادھر؟ تعلیمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں ادھر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، انقلابی پروگرام کی ضرورت ہے تاکہ وہاں یونیورسٹی کے کیمپس بننے چاہیے. یہ راولپنڈی جی ٹی روڈ سے 45 کلومیٹر دور چک بیلی خان ہے، اور پھر یہ تھانہ چونترا اور یہ آگے چکری، یہ بڑے ڈیپ ایریاز ہیں راولپنڈی کے. تو انشاءاللہ تعلیمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں اچھے کالجز، کیڈٹ کالج اور جو معروف اور پھر جو کالج ہیں ان کے اندر سٹاف کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تاکہ کلاسز اپنی ٹائم کے اوپر ہوں، بچے آئیں کچھ گین کر کے جائیں اور ان کو راولپنڈی جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. وہاں یونیورسٹی کے کیمپس کھولے جائیں اور ہر یونیورسٹی وہاں آئے. یہ بہت ایک ذہین لوگوں کی سرزمین ہے لیکن ان کی ساری ذہانت یورپ کے لیے ہے، پاکستان کے اندر ان کی خدمات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہاں تعلیمی انقلاب برپا کر کے انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کو آگے انشاءاللہ تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے. جب سے عمران خان صاحب پر مصیبتیں بنی ہیں پاکستان میں، نوجوان نسل اپنے اداروں خاص کر فوج کے بڑا خلاف ہو گئی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فوج کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں فوج ہمارا ایک بڑا معتبر اور اثاثہ ہے پوری قوم کا. ایک دیکھیں شخصی طور پر انڈیویجولی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ہم سے بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر سے ہی ہیں، وہ ہمارے ریپریزنٹیٹو ہیں. وہ کوئی خلائی جس طرح لوگ کہتے ہیں خلائی مخلوق ہے، نہیں، وہ ہمارے معاشروں سے، ہمارے دیہاتوں سے، ہمارے شہروں سے ہمارے پیارے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. وہ کوئی باہر کی فوج نہیں ہے. تو فوج کا جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ادارہ ہے معتبر. ہمیں اس کی ساکھ کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے. ہمیں اس کو انشاءاللہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ دشمن کی بہت بڑی چال ہے کہ قوم کو اور فوج کو کے اندر گیپس حائل کر دیں. انشاءاللہ ہم نے گیپس نہیں پیدا ہونے دینے، ہم نے ان گیپس کو فل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جو گیپ بن گیا ہے فوج اور عوام کے درمیان، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کیا کردار ہے؟ کوئی گیپ نہیں بنا ہوا انشاءاللہ. یہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، عارضی ہے اور صرف سوشل میڈیا کی سکرینوں پر ہے اور چند لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. انڈیا کی بہت ساری ویب سائٹس اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کے بہت سارے ولاگ اس کے اوپر ہو رہے ہیں. انڈیا دبئی بیٹھ کر، انڈیا کے اندر بیٹھ کر اور مختلف جگہوں پر جا کر اس کو ہینڈل کر رہا ہے اور ہمارے نوجوان اس کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ اس کو اپنی پارٹی کا منشور سمجھتے ہیں لیکن یہ پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ انڈیا اس کو اچک کر لے گیا، اب وہ اس کو ہینڈل کر رہے. تو ہمیں اپنے دشمن کی چال کو سمجھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ کسی بھی صورت ہم اپنی پاک فوج سے الگ نہیں ہو سکتے. ہم نے اس دائرہ کار طے کرنا ہے، اس کے اندر رہ کر ہم نے جو ہے نا اپنے ملک کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ اپنا رول پلے کرنا ہے. اپنے ملک کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ لکیر کے فقیر بننے کی بجائے اور اپنے آپ کو مختلف یہ مذموم کردار رکھنے والے جو سیاستدان ہیں، جو آزمودہ لوگ ہیں، ان پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کہ جن کے اوپر سوائے باتوں کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے دامن کے اندر خالی ہیں بالکل، نہ کو ملک کی تعمیر ہے، نہ کو ملک کے اندر تاثیر ہے ان کی باتوں میں. تو صرف باتوں کے اندر آ کر ہم نے 76 سال اس ملک کو ضائع کر دیا ہے. تو اب ان کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ کردار کو دیکھیں، آپ عمل کو دیکھیں
آپ غور کریں، مشاہدات کریں، اپنا اوپینین قائم کریں، میڈیا سے متاثر ہو کر نہیں، حقائق کے اوپر آ کر، گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر آ کر اور فیکٹس اینڈ فگرز کو فالو کرتے ہوئے کہ اس ملک کو غلامی سے نجات دلوانے کے دعوے دار بھی آئی ایم ایف کے غلامی کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے بڑے دعوے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن آخر الٹیمیٹ وہ گئے آئی ایم ایف کی طرف۔ تو آئی ایم ایف کی طرف جانا یہ غلامی کے پروانے پر دستخط کرنے کی مترادف ہے۔ تو سب سے بڑی حکمران پاکستان کے اندر جو ہمیں آئی ایم ایف سے نجات دے گا تو انشاءاللہ یہ ملک آزادی کی طرف بھی جائے گا، غلامی کی ہتھ کڑیاں بھی انشاءاللہ ٹوٹیں گی، زنجیریں گریں گی، اور انشاءاللہ یہ ملک پروان ہوگا، انشاءاللہ چڑھے گا۔ رانا صاحب، آپ خود پسرور کے بیٹے ہیں، پسرور کے رہائشی ہیں، تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پسرور ایک پسماندہ تحصیل بن کے رہ گئی ہے سیالکوٹ کی، پسرور کے لیے آپ اور آپ کی پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ سرور کے اندر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ جو مسائل میں نے ابھی بیان کیے ہیں کہ اگر آپ سمبڑیال چلے جائیں، وہاں ایئرپورٹ کی وجہ سے ترقی ہو گئی ہے، ڈسکے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں بڑے محنتی لوگ ہیں، انہوں نے جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کیا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر روزگار ہے۔ سیالکوٹ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایکسپورٹ زون ہے پاکستان کا، تو یہ پسرور جو ہے حتیٰ کہ ناروال کی طرف چلے جائیں تو ناروال پسرور سے آگے گزر گیا، شکر گڑھ کی طرف چلے جائیں میں نے وہاں بڑی ترقی دیکھی ہے۔ تو پسرور کے اندر آج تک پسماندگی کی وجہ جو ہے یہ وہی وجوہات ہیں کہ ہم نے آج تک انہی چہروں کو لے کر آئے ہیں کہ جن چہروں نے اس پسرور کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے راولپنڈی کے حوالے سے مشورہ دیا ہے، اگر کوئی اسمال انڈسٹری اسٹیٹ یا انڈسٹری پسرور کی طرف راغب کی جائے، ادھر ان کو جگہ دی جائے، وہ ادھر آ کے انسٹالمنٹ ہو، تو انشاءاللہ پسرور بہت اچھا ترقی کر سکتا ہے۔ یہاں بڑے ذہین لوگ ہیں، پورے پاکستان کے اندر پسرور کے بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ پسرور کے اندر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں بھی اپنی خدمات دے سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ پسرور کے لوگوں کو کہ آزمودہ، متروکہ، متعفن و بدبودار جو صرف آپ کی گلیوں اور نالیوں کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے ضمیر کی اور تربیت کی اور آپ کے مستقبل کی اور آپ کی نسلوں کے بارے میں وہ لا علم ہے، ان کو پہچان کر ان کو ریجیکٹ کریں اور اچھے لوگوں کو، فریش لوگوں کو، تازہ ذہن لوگوں کو انشاءاللہ لے کر آئیں۔ امید ہے انشاءاللہ پسرور بھی سیالکوٹ کی طرح آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ پسرور میں بھی موجود ہے؟ پسرور کے اندر ہے بالکل، این اے پر یہ کیا نمبر ہے اس این اے کا؟ 72۔ اس پر ہمارے چودھری نبی احمد برک صاحب وہ انشاءاللہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پی پی کا بھی انشاءاللہ ان قریب فیصلہ ہو رہا ہے۔ پسرور کے اندر بہت بڑا، اور پرانی یہ لوگ ہیں جو خدمات اپنی دے رہے ہیں، یعنی سیاست کے اندر آنے سے پہلے بھی ان کی ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ اس میں۔ پسرور کی عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ پسرور کی عوام کو میں نے جو نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، وہی پسرور کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ سب نے اس الیکشن کو، یہ الیکشن ایک انتہائی حساس وقت کے اوپر ہو رہا ہے، اس الیکشن نے پاکستان کی ڈائریکشن کو، ڈائمنشن کو طے کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ کیا سابقہ راستوں پر لے کر جانا ہے کہ جس کا نتیجہ آج فیلئر ہے، یا ایک نئے دور عہد کا ہم نے عہد اور پیمان کرنا ہے، نئے دور کا، کہ انشاءاللہ جو پاکستان کو آگے لے کے جانے والا دور ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کی طرف چلتے ہیں۔ کیا مقررہ تاریخ پر پاکستان میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چانس تو ہیں انشاءاللہ، چانس ہیں، اچھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ۔ نہ ہوئے تو ہم تو کام کر رہے ہیں، پھر جب بھی ہوں گے انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا، آج ہم نے گفتگو کی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سینئر رہنما رانا محمد اشفاق صاحب سے، اور ان سے پاکستان کے موجودہ حالات جانے۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔